السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت والی لمبی زندگی دے، آمین۔ ہاتھ میں پکڑی برنال بیڈ پر پھینکتے ہوئے اس نے اس کے سسکتے وجود کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنا لیا تھا۔ اس کا حصار پاتے ہی محرم کا بلکتا نڈھال ہوتا دل قرار پا گیا تھا۔ شش، چپ اور نہیں رونا، بس نہیں کر رہا میں دور تمہیں، نہیں کروں گا کبھی جانب، مت رو پلیز۔ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے وہ محبت سے بول رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی دھڑکنوں میں سما کر اس کی چلتی سانسوں کی وجہ بن بیٹھی تھی۔ وہ کیوں کر اسے تکلیف دے سکتا تھا؟ درخان کی گردن میں اپنی باہیں حائل کیے وہ روتی بھی لگتی اسے گھائل کر چکی تھی۔ درخان نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا تھا۔ محرم اپنی سوجی سوجی دلکش آنکھوں سے بے تابانہ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش دیکھ رہی تھی، جہاں اب پہلے والی سختی مفقود تھی۔ میں آئندہ آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گی۔ اس کے چہرے کو اپنے نازک ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی وہ تکلیف زدہ سی کہہ رہی تھی۔ زرخان اس کی اس قدر دیوانگی پر بے خود سا ہونے لگا۔ وہ جھکا تھا اور محبت سے اس کے گلابی رخسار اپنے لبوں سے چھو لیے۔ محرم کی دھڑکنیں اس کی عنایت پر منتشر ہونے لگیں۔ خان، آپ، اس کے لب آہستگی سے واہ ہوئے تھے، ابھی تم نے کہا کہ تم میری ہر بات مانو گی۔ اسے خود سے دور ہوتا دیکھ زرخان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ محرم کی آنکھیں اس کی جرات پر پوری کھل گئی تھیں، جبکہ زرخان کو اس کی کھلی آنکھیں پاگل کر رہی تھیں۔ پشت پر ہوتی جلن وہ بھول بیٹھا تھا۔ خان، نہیں پلیز، محرم نے اسے روک لیا تھا۔ اس کا نازک دل زرخان کی ورفتیوں پر پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار ہو رہا تھا۔ زرخان کے لب اس کی مزاحمت پر کھل کر مسکرائے تھے۔ اس کی بکھرتی حالت کے پیش نظر زرخان نے اسے اپنے حصار سے آزاد کر دیا تھا اور 2 قدم پیچھے ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ برنال اس کی طرف بڑھاتے ہوئے زرخان نے اسے برنال لگانے کا اشارہ کیا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے محرم نے ایک لمبی سانس لی تھی اور پھر بھیگی پلکیں جھکا کر برنال اس کے ہاتھ سے لے لی اور دوسری طرف آ کر وہ بیڈ پر زرخان کے پیچھے آ بیٹھی۔ اس کی سرخ کمر پر نگاہ پڑتے ہی محرم کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اپنی انگلی کی مدد سے وہ نرمی سے اس کی جلی ہوئی جلد پر برنال لگانے لگی۔ زرخان اطمینان سے بیٹھا پشت پر محسوس ہوتی جلن برداشت کر رہا تھا۔ روتی ہوئی محرم اپنا نچلا لب سختی سے دانتوں تلے دبائے اس کے زخموں پر اپنی نم انگلیوں سے مرہم لگا رہی تھی۔ اس کی دبی دبی سسکیاں سن کر زرخان اس کی طرف پلٹا تھا، لب دانتوں میں دبائے وہ برنال لگاتے ہوئے رو رہی تھی۔ زرخان اس کی طرف رک کر کے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ سے برنال لے لی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتے ہوئے وہ متفکر سا پوچھ رہا تھا۔ محرم کے ہونٹ دانتوں کے تشدد سے سرخ ہو رہے تھے۔ بہت زیادہ جل گیا ہے خان، آپ کو جلن ہو رہی ہے نا؟ اس کے چہرے پر پھیلے تکلیف کے تاثرات دیکھتی وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ضبط کے باعث زرخان کی براؤن آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے تھے۔ وہ زبردستی مسکرایا تھا۔ نہیں، تم نے مرہم لگا دیا ہے نا، اب بالکل جلن نہیں ہو رہی ہنی، تم رونا بند کرو، شاباش۔ اور تمہیں بھوک بھی لگ رہی تھی نا، میں ناشتے کا کہتا ہوں، تم فیس واش کر کے آؤ جلدی سے، چلو اٹھو۔ وہ نرمی سے کہتا خود کو بالکل پرسکون دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اب بھوک نہیں لگ رہی خان، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ اس نے دھیرے سے کہا، لیکن مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، میں نے تو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ زرخان نے اس کے انداز میں معصومیت سے کہا۔ وہ آپ کی فرینڈ بالکل چڑیل جیسی تھی، اگر وہ آئندہ یہاں آئی تو اس نے جیسے آپ کو جلایا ہے نا مم، میں بالکل ویسے ہی اس کا چہرہ جلا دوں گی۔ وہ غصے اور ناپسندیدگی کے ملے جلے تاثرات سے زرخان کو اپنے ارادے بتا رہی تھی۔ وہ اب یہاں کبھی نہیں آئے گی کیونکہ میں اسے کبھی تم تک آنے ہی نہیں دوں گا۔ اس کی ناک دباتے ہوئے وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ علیزہ کی دھمکیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ زرخان نے سرد مہری سے اپنا سر جھٹکا۔
پھر انٹرکام پر ملازمہ کو ناشتہ لانے کا کہنے لگا۔ محرم اپنے دل میں علیزہ جعفری سے شدید نفرت محسوس کر رہی تھی، جس نے اس کے خان کو تکلیف پہنچائی تھی۔ آج تم کچھ پریشان لگ رہی ہو عریشہ، فاطمہ نے اپنی ڈرپ چینج کرتی نرس کو مخاطب کیا۔ وہ 2 ماہ کے عرصے میں وہ لڑکی ان کے کافی قریب آ چکی تھی۔ اس کی اداس آنکھوں میں انہیں اپنا ماضی یاد آتا تھا۔ ان کے تجزیے پر وہ پھیکی ہنسی ہنستی۔ آنٹی، پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں، اتنی فکر والی بات نہیں ہے، دھیمے لہجے میں بولتی وہ اپنا درد چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارا بھائی تم سے کبھی ملنے نہیں آیا؟ فاطمہ نے تعصب سے پوچھا۔ وہ انہیں بتا چکی تھی کہ ماں باپ کی وفات کے بعد بڑے بھائی نے اسے پڑھایا تھا اور پھر ایک دن اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر اسے بد کردار سمجھ کر گھر سے ہی نکال دیا۔ یہ عریشہ کی خوش قسمتی تھی کہ بھائی کے بدلنے سے چند ماہ پہلے اسے نرسنگ کی جاب مل گئی تھی۔ وہ پھر بھائی کے دھتکار دینے کے بعد وہ ہاسپٹل کے قریب ہی ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کا لمبا قد اور بڑی بڑی سیاہ شفاف آنکھیں دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھیں۔ بھائی کے ذکر پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سیاہ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کبھی نہیں آیا آنٹی، پتہ نہیں کیوں وہ اتنا بدل گیا۔ جب میں چھوٹی تھی نا، تب تو میری آنکھ سے گرتے ایک ایک آنسو کی بھی خبر ہو جایا کرتی تھی اسے۔ اب تو انہیں آنسو بہا بہا کر آنکھیں بھی خشک ہونے لگی ہیں، مگر اسے کوئی خبر نہیں میری۔ کہتے کہتے وہ رو پڑی۔ لبوں پر ایک مجروح سی مسکراہٹ در آئی۔ فاطمہ اسے روتا دیکھ خود بھی اذیت سے دوچار ہو گئی۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا بیٹا، زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ فاطمہ نے افسردگی سے کہا۔ آنٹی، وقت ہمیشہ بھی تو نہیں رہتا نا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ وقت رہ جاتا ہے اور ہم نہیں رہتے، عریشہ یاسیت زدہ سی بولی تھی۔ فاطمہ کی ویران آنکھیں ایک پل کو ساکھ دھوئی تھیں۔ وہ کم عمر لڑکی کتنی بڑی بات کر گئی تھی، انجانے میں ہی انہیں یہ احساس دلا گئی تھی کہ ان کا وقت بھی پورا ہونے کو ہے۔ ہاں، وقت ختم ہونے کو تھا، مگر ان کے درد گر کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ پلٹ کر آنے لگے شام کے پرندے بھی، ہمارا صبح کا بھولا مگر نہیں آیا۔ فاطمہ کی بے رونق آنکھوں میں نمی چمکنے لگی، لبوں پر ایک مجروح سی مسکراہٹ در آئی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں آنٹی؟ کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ عریشہ متفکر سی ہو گئی۔ فاطمہ اس کے پریشان ہو جانے پر پھیکی ہنسی ہنستی۔ تمہارے دکھ سن کر اپنا درد یاد آ گیا بیٹا۔ فاطمہ کی آواز میں تھکن سی تھی۔ آج آپ کی بیٹی اور اس کا ہسبینڈ نہیں آیا؟ عریشہ نے ان کا دھیان بٹانا چاہا، کیونکہ جب کبھی وہ زیادہ رونے لگتی تھیں تو ان کی کنڈیشن اس قدر خراب ہو جاتی تھی کہ پھر سنبھالنا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ جانے کون سا روگ تھا جو ان کی رگوں کو کاٹتا تھا۔ ہاں، اب تک تو آ جایا کرتے ہیں، پتہ نہیں آج کیا ہو گیا۔ نورہ کو دیکھو، کہاں گئی ہے وہ؟ اس سے فون کرواتی ہوں۔ فاطمہ کو بھی محرم اور زرخان کا خیال آیا۔ تبھی محرم داد بخش کی مائیت میں وہاں داخل ہوئی تھی۔ فاطمہ کی نگاہوں کے تعاقب میں عریشہ کی نظر بھی ان دونوں پر پڑ گئی۔ لو، میں نے ابھی نام ہی لیا اور آ گئی میری بیٹی۔ محرم کے سوال کا جواب دے کر وہ مسکراتے ہوئے بولی تھیں۔ عریشہ بھی ہولے سے مسکرا دی۔ داد بخش نگاہ جھکائے چپ چاپ کھڑا ہوا تھا۔ زرخان کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا؟ فاطمہ بی بی نے محرم سے پوچھا تھا۔ زرخان کے نام پر محرم کی پلکوں پر نمی اترنے لگی۔ وہ خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مومی، بی کی پلکیں اٹھا کر محرم نے دھیمی آواز میں کہا۔ داد بخش کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ اس نے بنا کچھ رد و بدل کیے فاطمہ بی بی کو اصل وجہ بتا دی تھی۔ فاطمہ کے چہرے پر پریشانی دھر آئی۔ کیا ہوا اسے؟ وہ تفکر سے کہتے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی۔ کچھ خاص نہیں، آپ پریشان نہ ہوں بی بی، وہ دراصل خان کو سردی لگ گئی ہے، بخار ہے بس ہلکا سا، میڈیسن لے کر سو رہے تھے تو محرم بی بی نے انہیں جگایا نہیں، ورنہ وہ ضرور آتے۔
محرم کے کچھ بولنے سے پہلے ہی داد بخش بول پڑا۔ عریشہ نے بغور اس کا مؤدب انداز دیکھا، پھر بخش سے نظر ملنے پر نگاہ چرا گئی۔ اسے بخار ہے تو تم یہاں کیا کر رہی ہو محرم؟ انہوں نے خفگی سے محرم کو مخاطب کیا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اب بھلا انہیں کیا بتاتی کہ وہ زرخان کے پاس ہی رکنا چاہتی تھی، مگر اس نے زبردستی ہی اسے فاطمہ سے ملنے کو بھیج دیا تھا۔ خان، میں آپ کو ایسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ زرخان کی ضد پر اس نے بھی ضدی انداز اپنایا تھا۔ کیوں؟ مجھے ایسے کیا ہے؟ اور میں ایسے شرٹ کے بغیر تمہارے ساتھ جا بھی نہیں سکتا، ورنہ تمہیں اکیلے نہیں جانے دیتا، زرخان نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر خان، میرا دل نہیں لگے گا مومی کے پاس۔ آپ کو اگر درد ہوا تو مجھے کم از کم آپ کے پاس تو ہونا چاہیے نا۔ وہ ذمہ دار بیویوں کی سی باتیں کر رہی تھی۔ زرخان کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ گلے کا درد نہیں ہوتا ہنی، صرف جلن ہوتی ہے، اور تم نے جادوئی برنال لگا دی ہے نا، تو جلن بھی غائب ہو گئی ہے۔ تم اب مزید دیر مت کرو۔ شاباش، دانت نیچے ویٹ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ فاطمہ موم سے مل کر آؤ۔ میں خود بھی جانا چاہتا ہوں، مگر ابھی فی الحال شرٹ کا بوجھ برداشت کرنا مشکل ہے ہنی، کہتے ہوئے وہ آخر میں ہنس پڑا۔ محرم نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ یار جانم، یوں مت دیکھو، ورنہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے ہوئے وہ خیر سنجیدگی سے بولا۔ ہاں تو روک لینا، ہاسپٹل جا کر بھی مومی سے ڈانٹ ہی پڑنی ہے۔ محرم کو فکر کھائے جا رہی تھی۔ تم میری فکر میں جانا نہیں چاہتی، یا فاطمہ موم کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے رکنا چاہ رہی ہو؟ زرخان نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ ان دونوں وجوہات کی ہی وجہ سے، محرم نے زبان دانتوں سے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ زرخان نے دلچسپی سے اس کا یہ بچگانہ انداز دیکھا۔ زرخان کا دل کیا اسے اپنے پاس اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھے، مگر پھر فاطمہ کا خیال آتے ہی اپنے دل پر پہرے بٹھائے تھے۔ نو مور ڈسکشن، چلو بھاگو، اب فاطمہ موم ویٹ کر رہی ہوں گی، کہتے ہوئے زرخان نے اسے باقاعدہ ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ محرم نے ناراضگی سے اس کی جانب دیکھا، پھر رخ موڑ کر سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی آئی۔ پھر سارے راستے اس کا موڈ آف رہا تھا، مگر ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں گاڑی رکتے ہی فاطمہ سے ملنے کی خوشی جاگ اٹھی تھی، مگر اب وہ حسب توقع اسے ڈانٹ رہی تھیں۔ محرم نے انگلیاں مروڑتے ہوئے ان سے نگاہ چرائی۔ تو آپ سے ملنے نہ آتی کیا؟ محرم نے خفگی سے پوچھا۔ زرخان کو بخار میں چھوڑ کر تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا محرم، انہوں نے دھیمے پر شکوہ انداز میں کہا۔ بی بی، وہ سائیں نے ہی بھیجا ہے محرم بی بی کو، وہ آپ کی طرف سے متفکر تھے، محرم بی بی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ داد بخش نے محرم کی طرف سے صفائی دی۔ محرم نے تشکر امیز نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ حالے سے سر کو خم دیتے ہوئے مسکرایا۔ عریشہ کی نگاہیں ایک پل کو ساکٹ ہوئی تھیں۔ سینے میں دھڑکتے دل نے شور مچایا تھا۔ زرخان کی میرے لیے فکر اپنی جگہ داد بخش، مگر اس کی فکر کرنا محرم کا فرض ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ کبھی اپنے فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کرے، فاطمہ نے سنجیدگی سے کہا۔ محرم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اب تو وہ آ گئی ہیں نا، اور آپ انہیں یاد بھی کر رہی تھیں، تو بس اب آپ دونوں تھوڑا ٹائم ساتھ سپینڈ کر لیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا۔ محرم کی خفت دور کرنے کو عریشہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ فاطمہ نرمی سے مسکرا دیں۔ اگر اب روگی تو اور ڈانٹوں گی، اس کی نم ہوتی آنکھیں دیکھتے ہوئے فاطمہ غیر سنجیدگی سے بولی۔ محرم نے منہ بسورا۔ پہلے ہی کم ڈانٹا ہے نا آپ نے، جو اب مزید ڈانٹنے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ؟ محرم خفگی سے بولی۔ فاطمہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب یہ بچپنا چھوڑ دو، میرے سامنے ہی بڑی ہو جو میری چندہ۔ اس کی ٹھوڑی چھوتے ہوئے وہ نرمی سے بولی۔ کیوں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہتے ہوئے محرم نے ہراساں نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ فاطمہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کہنے کو تو وہ روانگی میں کہہ گئی تھیں، مگر کتنا اذیت ناک احساس تھا کہ وہ اس بات سے واقف تھیں کہ انہیں بہت جلد مر جانا ہے۔
زبردستی مسکراتے ہوئے انہوں نے بمشکل بات بدلی تھی۔ عریشہ اور داد بخش ان کی چند روزہ زندگی کی بابت سوچ کر اداس ہو گئے تھے، جبکہ محرم اپنی بے خبری میں مست اب ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ آفس میں اب دل نہیں لگتا میرا، اس کے بالوں کی لٹ کھینچتا وہ غیر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زمل نے اس کی بات پر رخ موڑتے ہوئے اپنی ہنسی دبائی۔ لیں جی، آپ ہنس رہی ہیں؟ آئی ایم سیریس زمل، میری اکاؤنٹنٹ کے بغیر مجھے اپنا آفس خالی خالی لگتا ہے۔ اس کی ٹھوڑی کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے وہ ایک آنکھ دبا کر بولا، کیوں؟ نیو اکاؤنٹنٹ کا ارینج نہیں ہوا کیا ابھی تک؟ زمل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شہباز حسن کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں نے میری اکاؤنٹنٹ کی بات کی ہے، وہ نیو والی میری تھوڑی ہے، وہ تو کمپنی کی ہے۔ شہباز نے بات کو گھمایا تھا۔ زمل کھلکھلائی، آپ کی اکاؤنٹنٹ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو چکی ہیں، سو آفس میں دل لگانے کے بجائے گھر پر دل لگایا کریں، آفس میں صرف دماغ کا استعمال کیا کریں۔ زمل نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، بہت باتیں آ رہی ہیں آپ کو۔ اسے اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگاتے ہوئے وہ شریر ہو رہا تھا۔ زمل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کی محبت کا اعجاز ہے، زمل نے ہولے سے کہا۔ شہباز حسن سرشار سا ہو گیا، اور آپ اپنی محبت کا اعجاز کب بخش رہی ہیں مجھے؟ اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ زمل نے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ میں آج آپ کے ساتھ آپ کے پاس ہوں، اس سے بڑھ کر میری محبت کا اور کیا ثبوت ہوگا؟ کہتے ہوئے زمل نے نگاہ اٹھائی تھی اور اس کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں شوق کا ایک جہان آباد کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے وہلانہ پن سے گھبرا کر زمل اس سے دور ہوئی۔ صبح ہی صبح مجھے آپ کی نیت خراب ہوتی محسوس ہو رہی ہے، شرافت سے آفس جائیں آپ، چلیں شاباش۔ زمل نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتے ہوئے کہا۔ شاہ کے چہرے پر لاچاری تھی، جیسے کہہ رہا ہو، میری نیت خرابی کو آپ جو درست کرنے کو بیٹھی ہیں، بہت ظالم ہیں آپ فاطمہ۔ شاہ نے مصنوعی تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ اسے انگوٹھا دکھاتے ہوئے باہر بھاگی۔ اچھا رکیں تو صحیح، اپنے نام کی ہسٹری تو بتاتی جائیں، اسے روکنے کو وہ بولا تھا۔ زمل مسکراتے ہوئے پلٹی۔ کتنی بار سنیں گے؟ زمل کا لہجہ مسکاتا ہوا تھا۔ جتنی بار آپ سنا دیں مجھے، آپ کا نام پیارا ہی اتنا لگتا ہے کہ دل کرتا ہے بار بار آپ کے نام کی ہسٹری سنوں۔ آہستگی سے کہتا وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا جو دروازے کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ کوئی بہت انوکھی ہسٹری نہیں ہے، زمل کھلکھلائی۔ آپ کی ساری چالاکیاں سمجھتی ہوں میں، زمل نے ہنستے ہوئے کہا۔ شہباز حسن نے آگے بڑھ کر اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ ہاں تو اب بتائیں نا ہسٹری، اس کے رخسار کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہسٹری یہ ہے جناب کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرے ابو نے میرا نام فاطمہ رکھنا چاہا، اور امی چاہتی تھیں کہ میرا نام زمل ہو، تو بس مجھے فری میں دونوں نام مل گئے، زمل فاطمہ۔ کوئی مجھے زمل کہتا ہے اور کوئی فاطمہ، سب کی اپنی مرضی ہے۔ اس کی گردن میں اپنی باہیں حائل کرتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بتا رہی تھی، میں تو آپ کی مرضی پوری کروں گا، آپ بتائیں آپ کو اپنے لیے کون سا نام اچھا لگتا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ میرے لیے جو بھی نام آپ کے لبوں سے ادا ہوگا مجھے وہی اچھا لگے گا، اس کے وجیہہ چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ محبت سے کہہ رہی تھی۔ شہباز حسن کے اندر سکون سا پھیلنے لگا، تو پھر میں آپ کو فاطمہ کہوں گا، بہت پیارا لگتا ہے مجھے، یہ معصوم اور پاکیزہ سا، بالکل آپ کے جیسا۔ کہتے ہوئے اس نے زمل کی شفاف پیشانی چوم لی۔ زمل کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا چلیں بس کریں، اب آپ آفس جائیں، میں ذرا علی کو دیکھ کر آتی ہوں، بہت لیٹ جاگتا ہے وہ صبح میں، شروع سے ہی ایسا ہے یا میرے آنے کے بعد یہ تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ اس سے دور ہوتے ہوئے وہ متفکر سی پوچھ رہی تھی۔ شہباز حسن کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ ہماری شادی کے بعد سے ہی ایسا ہو گیا ہے، ورنہ مجھ سے بھی پہلے جاگ جایا کرتا تھا۔ شاہ
اس کے ذکر پر کچھ متفکر ہو گیا تھا ہم۔ اوکے، آپ فکر مت کریں، میں اس کی روٹین ٹھیک کرا دوں گی۔ ویسے بھی ابھی تو 1 منتھ بھی نہیں ہوا، اتنے سے وقت میں تو بگڑے ہوئے کو سنوارا جا سکتا ہے۔ کہتے کہتے وہ آخر میں غیر سنجیدہ ہو گئی۔ شہباز حسن ہنس دیا۔ اوکے، میں اسے دیکھ کر آتی ہوں، زمل نے عجلت میں کہا، تو شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ہاسپٹل سے واپس آتے ہی سیدھا اپنے روم کی طرف بڑھی تھی۔ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر پہلے وہ زرخان علی عباسی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر وہ آہستگی سے اندر داخل ہوئی۔ گھڑی شام کے 6 بجا رہی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی کا راج تھا۔ محرم بیڈ کی طرف بڑھی جہاں وہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، چہرہ بائیں رخ بیڈ کی طرف ہی تھا۔ محرم بنا آواز پیدا کیے اسی رخ جا کر بیٹھ گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے یقیناً گہری نیند میں تھا۔ بیڈ روم میں وہ بغیر شرٹ پہنے سویا ہوا تھا، کمبل آدھی کمر تک اوڑھے ہوئے وہ گہری نیند میں لگ رہا تھا۔ وہ سوتا ہوا اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ محرم غیر ارادی طور پر اسے دیکھتی چلی گئی۔ اس کے گھنے بال کچھ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ محرم یک تک اس کے مغرور نقوش دیکھ رہی تھی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ تجھے روز دیکھوں قریب سے، میرے شوق کتنے عجیب ہیں۔ محرم نے ہاتھ بڑھا کر ہولے سے اس کے بالوں کو سہلانے کے سے انداز میں چھو لیا۔ وہ بچوں کی طرح پرشوق نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سرخان کی محبت اور نرم انداز تخاطب یاد کر کے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھوڑی دیر پہلے محسوس ہونے والا بھوک کا شدید احساس مٹ چکا تھا۔ وہ اس کی شخصیت کے سحر میں کھوئی اس کی پیشانی پر بکھرے بال سمیٹ رہی تھی۔ جب سائڈ ٹیبل پر رکھا زرخان کا موبائل چیخ اٹھا۔ محرم چونک گئی۔ زرخان فوراً بیدار ہوا تھا۔ محرم گھبراتے ہوئے اس سے قدرے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ نیند کے خمار سے بوجھل ہوتی آنکھیں پوری کھولتے ہوئے زرخان نے بغور اس کا دور ہونا دیکھا، پھر چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ کر شور مچاتے موبائل کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھا۔ مینیجر کی کال تھی۔ زرخان نے فون سائلنٹ پر لگایا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ محرم چور نگاہوں سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، جو اب گردن دائیں بائیں گھما رہا تھا، پیٹ کے بل لیٹ کر چہرے کا رخ ایک طرف ہی کر کے سونے کے باعث شاید گردن اکڑ گئی تھی۔ زرخان نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ نگاہ ملنے پر وہ فوراً نظر چرا گئی۔ زرخان کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بیڈ سے اترا تھا اور واش روم کی طرف بڑھا۔ پھر اگلے 5 منٹ میں وہ فریش ہو کر واپس آ چکا تھا۔ وہ ہنوز اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، گیلا چہرہ ٹاول سے خشک کر کے وہ اس کے پاس ہی آ بیٹھا۔ تم واپس کب آئیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی، تھوڑی دیر پہلے ہی، محرم نے نگاہ جھکائے جواب دیا۔ اور مجھے کیوں دیکھ رہی تھیں؟ کیا کرنے والی تھی تم؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، مگر آنکھوں میں چمکتی شرارت بتا رہی تھی کہ وہ اسے چھیڑ رہا ہے۔ محرم کا دل معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگا، تو یعنی وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ سوچ کر کہ اس کی گھنہری پلکوں پر حیا اترنے لگی۔ تب کچھ بھی نہیں، محرم کے لرزتے لبوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ زرخان کے دل میں ہلچل سی ہونے لگی۔ کچھ تو کافی قریب جو تھیں تم، تو کچھ بھی نہیں کیا کیا؟ وہ جیسے اس پر افسوس کر رہا تھا، جانے اس سے کیا کروانا چاہتا تھا وہ شخص۔ محرم روحانسی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ خان، وہ میں محرم گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ وہ مزید قریب ہو رہا تھا۔ بولو، سن رہا ہوں میں۔ اس کے گلابی لبوں کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے چھوتے ہوئے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی محرم کی سانسیں رکنے لگیں۔ پیار ہو گیا ہے نا مجھ سے؟ ہمیشہ کی طرح وہی سوال، وہی مدعا، وہی طلب۔ محرم نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ دھڑکنیں بڑا انوکھا راگ الاپ رہی تھیں۔ وہ کہہ دینا چاہتی تھی، ہاں ہاں ہاں،
مگر لگوں پر کفل سے پڑ گئے تھے۔ وہ اقرار کر لیتی تو اس کے سینے سے لگنے کی فرمائش۔ محرم بے بس ہونے لگی۔ بولو نہ جانم، سرگوشی نما انداز میں کہتے ہوئے زرخان نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی پیشانی سے لے کر لبوں تک پلسرات کی سی لکیر بنا ڈالی۔ محرم کی پلکیں باقاعدہ لرزنے لگیں۔ خان پلیز، اپنے کان کی لو پر اس کے جلتے لبوں کا لمس محسوس کر کے۔ اس کے لب کپ کپائے تھے، نازک سے دل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ خود سے دور کیوں کرتی ہو ہنی؟ جب محبت مجھ سے ہے تو پھر میرے قریب بھی رہا کرو نا۔ باخدا محبت میں دوریاں عذاب لگتی ہیں۔ اس کے بالوں کو پونی کی قید سے آزاد کرتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ محرم نے اپنی وحشت زدہ آنکھیں کھول کر اپنے بے حد قریب زرخان علی عباسی کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں استحقاق بول رہا تھا۔ محرم کی جان ہوا ہونے لگی۔ وہ بے خود سا اس کے بکھرے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ خان، مم مت کریں بب پلیز۔ اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کی تپش سے گھبرا کر اس نے جیسے التجا کی تھی۔ آج زرخان علی عباسی کے انداز میں شدت سی تھی۔ محرم کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ خود پر بند باندھتا زرخان بڑے ضبط سے اس سے دور ہوا تھا، جو اس کی ذرا سی قربت پر پوری کانپنے لگی تھی۔ کیوں ڈرتی ہو اتنا؟ اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کو اس کی سبز آنکھوں میں ڈالے وہ قدرے نرمی سے پوچھ رہا تھا، ورنہ اندر تو اس کے یہ مزاحمت آگ لگا رہی تھی، بےتابیوں کو بڑھا رہی تھی۔ محرم بے بسی سے اپنے ہونٹ چبانے لگے۔ خان، وہ جب آپ پاس آتے ہیں نا تو میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے مم، مجھے لگتا ہے میرا دل رک جائے گا، ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے ہیں، اور بس کیا بتاؤں مم، میں کیا کروں؟ جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ وہ بھیگتی پلکیں جھپکتے ہوئے بے بسی سے اسے اپنی طرف سے صفائی دے رہی تھی۔ زرخان کو اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ سب بتا بھی رہی تھی اور کچھ بتانا باقی بھی تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ سب بتا دو، کچھ مت چھپاؤ۔ وہ اس کی سبز آنکھوں میں جھانکتا ہوا دلکشی سے کہہ رہا تھا۔ محرم نے اپنی پلکیں جھکائیں۔ اور کیا بتاؤں، بس آپ نہیں سمجھ رہے نا۔ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولتی وہ ہچکچاہٹ کا شکار لگ رہی تھی۔ تم سمجھا دو نہ جانا، آہستگی سے کہتے ہوئے زرخان نے نرمی سے اس کے حرکت کرتے ہاتھ تھام لیے، جو کمرے کے گرم ماحول میں بھی برف ہو رہے تھے۔ وہ اس کے ہاتھ سہلانے لگا جیسے انہیں گرمی پہنچانا چاہ رہا ہو۔ محرم کے لیے بولنا محال ہو گیا۔ جسم کی ساری جان زرخان کے پرحدت ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھوں میں ہی آ گئی تھی، جیسے جان جسم سے نکلنے کو ہی تھی۔ بس خان، وہ مم، میری جان نکلنے لگتی ہے۔ خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے نگاہ اٹھا کر کہا، جیسے اپنے کندھوں کا سارا بوجھ زرخان پر ہی ڈال دیا ہو۔ زرخان نے گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ گلابی ہونٹوں کی کپ کپاہٹ بڑی واضح تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تمہاری یہی باتیں کسی دن مجھے بے بس کر دیں گی ہنی، مجھے مجبور کر دیں گی کہ میں ایک ہی بار میں تمہاری جان نکالنے کے در پر آ جاؤں۔ تمہاری یہ ادائیں، یہ بے خبریاں مجھے کسی روز اس مقام پر ہی لے آئیں گی کہ میں تمہاری جان نکال ہی ڈالوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ معنی خیزی سے کہہ رہا تھا۔ محرم کے تو خاک بھی پلے نہ پڑی۔ کیا مطلب خان؟ آپ مجھے تکلیف دیں گے؟ میری جان لیں گے آپ؟ وہ صدمے سے چور آواز میں بولتی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ درخان کو لگا آج سارے بند ٹوٹ جائیں گے۔ ضبط کی شدت سے اس کی آنکھوں میں گلال اترنے لگا۔ فی الوقت تو تم میری جان لے رہی ہو جانب۔ نگاہ پھیرتے ہوئے اس نے بے قابو ہوتے جذبات کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی سرخ پڑتی رنگت اور بوجھل لہجہ محرم کو چونکا گیا تھا۔ وہ فوراً متفکر ہوئی۔ خان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ پریشان زدہ سی پوچھ رہی تھی۔ درخان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چند پل لگے تھے مگر وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ہنی، بالکل ٹھیک ہوں، زرخان نے نرمی سے کہا۔
تو وہ جان لینا دینا وہ کیا تھا خان؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ شاید اس کے دل میں زرخان کی باتوں سے ڈر بیٹھ چکا تھا۔ زرخان نے ایک سنجیدہ نگاہ اس کی شفاف دہکتی پیشانی پر ڈالی، پھر اس کی قاتل آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، مطلب یہ جانم کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کسی دن تمہارے اس قدر قریب آ جاؤں، اس قدر نزدیک کہ تمہاری جان یہاں یہاں تمہارے ان لبوں پر آ جائے۔ اس کے شفاف ہونٹوں کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے وہ بھرپور سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ محرم کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی، وہ قریب نہیں آیا تھا مگر محرم کی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ کتنے قریب! محرم کے لب پھڑ پھڑائے تھے، اتنے کہ زرخان نے بات ادھوری چھوڑ کر بغور اس کی جانب دیکھا، جو سانس روکے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ زرخان کو اس پر ترس آ گیا۔ چلو چھوڑو، تمہیں عملی ثبوت دوں گا بہت جلد، کہتے ہوئے وہ دھیرے سے ہنس دیا، کیونکہ محرم کی رنگت اناری ہو رہی تھی۔ خان، میں آپ کو اس کی بات پوری ہونے سے پہلے زرخان نے کاٹ دی تھی۔ تم نہیں روک پاؤ گی ہنی، تب نہیں روک پاؤ گی، دھیرے سے کہتا وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ تو فرینڈس، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔